خواتین حضرات، اب خورشید صاحب کے فن پر، ان کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن انصاری. ڈاکٹر محسن انصاری کا بڑا کام ہے، اور خاص طور پر وہ ICNA کے حوالے سے، ISNA کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں ان سے، اور ایک وہ کمیٹڈ آدمی ہیں، بلکہ وہ ایک مجاہد آدمی ہیں جو بس ایک ثابت قدمی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا رخ بس اللہ کی طرف کیا ہوا ہے. ڈاکٹر محسن انصاری کی فیلڈ کچھ اور ہے، لیکن بہرحال خورشید صاحب سے ان کی صحبتیں، ان کا تعلق، اور جو کچھ انہوں نے کشید کیا خورشید صاحب سے، اس کا اظہار فرمائیں گے. امریکہ سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں ڈاکٹر محسن انصاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فاران کلب کا اور منتظمین کا، جو بھی اس پروگرام کو جنہوں نے اس کا انعقاد کیا. اور یہ روایتی شکریہ نہیں ہے، یہ شکریہ اس لیے ہے کہ نہ صرف پروفیسر خورشید کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں سے ملاقات اور سننے کا موقع ملا. زیغم صاحب کو کافی دن بعد دیکھا، اور باقی جو اکابرین ہیں ان کی گفتگو بھی سننے کا موقع مل رہا ہے. میری بات بہت مختصر ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن we have talked a lot about جو لوگوں نے یہاں ڈسکشن کیا about the professionalism, the professional aspect of the life of Professor خورشید، کہ انہوں نے اپنی جو مہارت ہے، ان کی جو کوالٹیز تھی پروفیشنل فیلڈ میں، اس میں کیا کردار ادا کیا. And زیغم صاحب just told us کہ how he started something and which is now something huge all over the world. At the same time میری جو حیثیت ہے ICNA، جو ہماری اس وقت پورے ویسٹ کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے، اس کے امیر کی حیثیت سے میں ایک بات on behalf of whole ICNA ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دنیا میں ویسٹ اینڈ ایسٹ ہم سب مل کے پروفیسر خورشید کو، جو دنیا میں زندہ رہ گئے ہیں، باقی رہ گئے اللہ کی طرف سے لوگ، ان میں سب سے بڑا مربی اور سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. دس از انفارچونیٹ کہ پروفیسر صاحب کی جو ہمارا رول تو یہ the way I see it right now is his تحریکی انوالومنٹ. ہم نے جو کچھ تحریک میں سیکھا اور جو کچھ کام یہاں ICNA کے تحت ہو رہا ہے امریکہ میں، we just actually produced a report on ICNA last night جو فائنلائز ہوئی. اور آپ امیجن کریں کہ وہ ایک چھوٹا سا پودا جو ICNA کا یہاں 1968 میں خورشید صاحب کے تیار کردہ کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا. ICNA is الحمدللہ جسٹ اے رف ایسٹیمیٹ کہ جو لوگ ICNA کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کی تعداد 200,000 سے زیادہ ہے صرف USA میں. اور ہمارا جو ہمگیر کام ہے، اس سب کا جو اجر ہے ان لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے ان لوگوں کو تیار کیا، جن لوگوں نے ICNA کا قیام عمل میں لایا. منور حسن صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد اب ہمارے لیے واحد سورس آف انسپریشن، ایجوکیشن اور اپنے جذبوں کو بڑھانے کا اور اپنے علم کو بڑھانے کا جو ذریعہ ہے وہ پروفیسر صاحب ہیں. آج سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے، جسٹ بفور کووڈ ایکچولی، there was a meeting in UK جس میں پوری ویسٹ کی اسلامی تحریکوں کے قائدین جمع ہوئے. And we planned something, and Professor Saab, even with his illness, was able to come there in person. And he gave us some very, very, very important advice. And that advice itself
is so long lasting. The reason is کہ خورشید صاحب جو ہیں وہ آپ سب کے لیے تو رہنما ہیں دنیا بھر کے. ویسٹ کی اسلامی تحریک کے لیے جو فرد سب سے بڑا ہمارا قائد ہے اور جو ہمیں سب سے زیادہ پرٹیننٹ سجیشنز اور ایڈوائس دے سکتے ہیں وہ تو خورشید صاحب ہیں. He knows the culture, he knows the language, he knows the challenges, and that is the reason, and he knows the tahreek more than anybody else. So how would we navigate our way in these difficult conditions? He is the person to look at. بلکہ پچھلے سال جب میں نے امارت کا حلف اٹھایا ICNA کا, تو the first thing I talked to our team, جو ہماری سب سے سینئر ٹیم تھی, کہ ہمیں جانا ہے اور پروفیسر صاحب کے پاس 1-2 دن 3 دن بس بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے نصیحت لیں گے, وہاں سے ہدایات لیں گے, وہاں سے مشورے لیں گے, کچھ سیکھیں گے اور پھر آئیں گے. Unfortunately, COVID has not allowed us to do that. But at the same time, میرا خیال یہ ہے کہ ہماری خصوصاً ویسٹ کی اسلامی تحریکوں کے لیے خورشید صاحب اللہ کا ایک تحفہ ہیں, ہمارا سرمایہ ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عمر دے, صحت دے, تندرستی دے, اور ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. That is the goal, and that is I wish we can do more. We have not done enough, and I wish we could do more inshallah. کہ پروفیسر صاحب کی جو بھی ان کا جیسے میں نے کہا, his professionalism, everybody else can take the benefit from that. His wazadari, his decency, his sharafat, his stature in Pakistan, everyone can take care of that. We just need the tahreek from him, the guidelines and the hidayat about tahreek. How will we continue to spend the life as a servant of Allah subhanahu wa ta'ala and establish the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in this land, which is obviously very challenging. تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. ایک مرتبہ پھر سارے سامعین کا, سارے شرکاء کا شکریہ. پروفیسر صاحب اگر موجود ہیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اور اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے علم سے اور ان کی جو ان کا جو مزاج